السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سبق۔ جب عبد المطلب کو یہ یقین ہو گیا کہ ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو عبد المطلب نے مکہ والوں کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے کر چلے گئے کہ دیکھو ابرہہ کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے شاید، اس لیے چلو ہم مختلف پہاڑوں میں پھیل جاتے ہیں۔ تو چلے گئے۔ دوسرے دن ابرہہ نے نعوذ باللہ بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی، یعنی بیت اللہ کو گرانے کی تیاری کی، اور اس کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اس کے اوپر سوار ہوا۔ اسی دوران قبیلہ خشعم کے جو سردار نفیل بن حبیب، جن کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو راستے میں ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کے کان میں کہا، جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے یعنی گرانے جا رہا ہے علیہ باللہ۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا، ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانے کی ہر طرح کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، یہاں تک کہ اس کو بڑے بڑے آہنی تیروں اور نیزوں سے مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈالا گیا، لیکن ہاتھی پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر ملک شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکۃ المکرمہ کی طرف چلانے لگے تو بیٹھ گیا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے برابر تھی، یعنی جو چنے کا دانہ ہے یا مسور کا جو دانہ ہے اس کے برابر تھی۔ ایک دانہ چونچ میں تھا اور 2 دانے پنجوں میں۔ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے، جن کو قرآن ابابیل کہتا ہے۔ جسم میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے لال تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لے آتے دکھائی دیتے، اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ یہ کنکر جو ہر ایک کے ساتھ تھی ان کو ابرہہ کے لشکر پر گرایا۔ ایک ایک کنکر جس پر پڑتی اس کے بدن کو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں اللہ نے ایک ایسا زہر سرایت کر دیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ جو 2 ہاتھی بان تھے، یہی مکۃ المکرمہ میں اندھے اور اپاہج ہو کر رہ گئے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ان دونوں اپاہجوں کو، اندھوں کو، مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ ہماری نسبہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔